ایران کے خلاف امریکی بحری ناکہ بندی برقرار، مزید تجارتی جہاز روکے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی مکمل طور پر نافذ ہے اور اس پر سختی سے عمل درآمد جاری ہے۔ سینٹکام کے مطابق 25 جولائی تک ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے 12 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ 2 جہازوں کو غیر فعال کیا گیا جبکہ مزید 2 جہازوں پر تلاشی اور تصدیقی کارروائی کی گئی۔ کوموروس کے پرچم بردار آئل ٹینکر MT چار مینار کی بحیرہ عرب میں تصدیق جانچ پڑتال مکمل کی گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ موز مبیک کے پرچم بردار MT11 کو 24 جولائی کو خلیج عمان میں اس وقت غیر فعال کیا گیا جب اس کے عملے نے متعدد بار ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کی اور انتباہات کو نظر انداز کیا۔ امریکی افواج خطے میں مکمل چوکس ہے اور ہر قسم کی کارروائی کے لیے اپنی تیاری برقرار رکھے ہوئے ہے۔ سعودی عرب کی قیادت میں قائم عسکری اتحاد نے یمن کے ساحلی صوبے الحدیدہ اور کامرن جزیرے میں حوثی باغیوں کے فوجی ٹھکانوں پر شدید فضائی حملے کیے۔ سعودی اتحاد کے مطابق حملوں کا مقصد بحیرہ احمر میں بین الاقوامی تجارتی جہاز رانی کو لاحق خطرات کو ختم کرنا تھا، جہاں ایک طرف حوثی میڈیا نے حدیدہ میں ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کی تنصیبات اور جزیرے پر بمباری کا دعویٰ کیا، وہیں سعودی اتحادی افواج نے کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے واضح کیا کہ حدیدہ بندرگاہ کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ سعودی اتحاد کا کہنا ہے کہ خطے کی تمام بندرگاہیں بحری جہازوں کی آمدرفت کے لیے مکمل طور پر کھلی ہیں۔ یمنی حوثی باغیوں کا جنوبی سعودی عرب پر میزائل داغنے کا دعویٰ۔ فرانسیسی خبر ایجنسی کے مطابق سعودی عرب کے شہر جیزان پر میزائل حملہ کیا گیا۔ سعودی محکمہ دفاع نے صبح جیزان اور یمبا کے شہریوں کے لیے وارننگ جاری کی تھی۔ یمن پر سعودی عرب کے حملوں کے بعد باغی گروپ نے حملوں کی دھمکی دی تھی۔ ایران نے سعودی عرب اور یمن کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے بیان میں کہا کہ یمن کے بحران کا منصفانہ پائیدار حل تلاش کرنا ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن اور سعودی عرب کے درمیان جاری تنازع کا کوئی فوجی حل موجود نہیں۔ مذاکرات کی راہ پر واپسی اور طے شدہ روڈ میپ پر مکمل عمل درآمد یمنی عوام کو مشکلات کے خاتمے اور خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کا واحد مؤثر راستہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطے میں امریکہ کی پالیسیوں نے یمن کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے تازہ ترین علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ موجودہ صورتحال میں سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ پاک سعودی عرب برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے فروغ کے لیے مثبت اور تعمیری روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ایران کی برطانیہ کو سخت وارننگ، امریکی حمایت کی صورت میں برطانوی اڈوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ اگر برطانیہ ایران کے خلاف کسی بھی جنگ میں امریکہ کی حمایت کرتا ہے تو وہ ایران کے لیے ایک یقینی اور جائز ہدف بن جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان کے مطابق ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی میں استعمال ہونے والے برطانوی فوجی اڈوں یا تنصیبات کو ایران کی مسلح افواج جائز عسکری ہدف تصور کرے گی۔